امام عشق و محبت، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علم، عمل، عشق میں جامع الصفات شخصیت ہے، ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ کسی بھی اینگل سے دیکھیں، کسی بھی زاویے سے دیکھیں، کسی بھی پہلو سے دیکھیں، آپ کی شخصیت ایک ہشت پہلو ہیرے کی مانند ہے کہ جو ہر جانب سے اپنی روشنی بکھیرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ویسے تو زندگی کے کسی بھی گوشے کو دیکھیں، جس پہ بھی بات کریں، ہر جگہ ہی بس وہ میر کا شعر یاد آتا ہے، سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ تو میر کا یہ شعر بالکل آپ پہ صادق آتا ہے۔ ویسے تو آپ کی زندگی کا ہر گوشہ ہی ایک مستقل تحقیقی مطالعے کا متقاضی ہے۔ میں بطور مثال چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ کہ ہاں ہمیں تنوع نظر آتا ہے۔ آپ صحیح معنوں میں جامع المعقول والمنقول شخصیت تھے۔ علوم عقلیہ ہوں، علوم نقلیہ ہوں، ان کے اندر آپ ید طولہ رکھتے تھے۔ آپ حدیث کو دیکھیں، تفسیر کو دیکھیں، فقہ کو دیکھیں، بلاغت کو دیکھیں، منطق و فلسفہ کو دیکھیں، عقیدہ و کلام کو دیکھیں، لغت و ادب کو دیکھیں، کسی بھی زاویے سے دیکھیں، آپ کو اعلیٰ حضرت کی کتب اور ان کا مجموعہ فتاوی ہر اعتبار سے عمدہ اور تازہ نکات اور افکار عالیہ سے مملو نظر آئے گا۔ اور اعلیٰ حضرت خود بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں الکلمۃ الملہمہ کے اندر کہ میری جو کتابیں ہیں فقیر کی عامہ تصنیفات بعونہ عز و جل افکار تازہ سے مملو ہیں، تازہ افکار سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ کا جو طرز تھا وہ یہ نہیں کہ جیسے جو پچھلوں نے لکھا تو آپ نے بھی وہی لکیر پہ لکیر مار دی، بلکہ آپ ہمیشہ اگر پچھلوں کی بات کرتے ہیں تو اس کو منقع انداز میں بیان کرتے ہیں، جو اس پہ اشکالات ہو رہے ہوتے ہیں ان اشکالات کو زائل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی طرف سے اس پہ مزید دلائل قائم کرتے ہیں۔ آپ کا ایک بہت عظیم الشان رسالہ ہے شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام، اس میں آپ نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان پر دلائل قائم فرمائے ہیں۔ تو دیگر عنوانات کے ساتھ، تنبیہات کے ساتھ، فوائد اور عوائد کے ساتھ ساتھ آپ نے 10 دلائل قائم فرمائے۔ ان 10 دلائل میں سے جو 4 دلائل ہیں شروع کے، وہ آپ خود فرماتے ہیں یہ ارشاد ائمہ اکابر ہیں، اور 6 اخیر فیض قدیر حصہ فقیر، کہ آخری 6 دلائل آپ نے خود قائم فرمائے، اور جو پہلے 4 دلائل تھے وہ بھی آپ نے بہت منقع انداز میں بیان فرمائے کہ جو ان پہ اعتراض ہو رہا تھا وہ اعتراض بھی زائل ہو گیا۔ تو آپ کی کوئی بھی تصنیف اٹھائیں، فقہ کی طرف آئیں تو آپ جو اعلیٰ حضرت کا رسالہ مبارکہ المنی والدرر، اجارے کے حوالے سے بہترین مباحث اس کے اندر ملیں گے، عرف کے حوالے سے بہترین مباحث اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے 30 کتابوں سے 30 مسائل بیان فرمائے جو عرف کی وجہ سے تبدیل ہوئے۔ پھر جو اس کے آخر میں آپ نے چند کلمات میں عرف کی اقسام پہ جامع معنی کلام ارشاد فرمایا ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ صوتیات پہ دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے الکشف الشافیہ، صوتیات پہ، فونیٹکس پہ بہت زبردست گفتگو اعلیٰ حضرت نے اس کے اندر فرمائی ہے۔ اسی طرح جو ہے حدیث کے حوالے سے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کا رسالہ مبارکہ منیر العین، حدیث کے مباحث زبردست تازہ مباحث سے مملو نظر آئے گا آپ کو۔ آپ کا رسالہ مبارکہ الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی، بہت شاندار انداز میں حدیث کی صحت کو آپ نے اس میں ڈسکرائب فرمایا ہے، بیان کیا صحت حدیثی کیا ہوتی ہے، صحت فقہی کیا ہوتی ہے، پھر صحت حدیثی اور صحت فقہی کے مابین نسبت کیا ہے۔ پھر یہ بات کہ جو بہت عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب ایک طرف حدیث موجود ہوتی ہے، حدیث موجود ہونے کے باوجود امام مجتہد اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس میں اعلیٰ حضرت نے اس پہ شاندار دلائل قائم فرمائے اور اس کی وجوہات بیان فرمائیں۔ تقریباً 17 یا 18 وجوہ آپ نے بیان فرمائی کہ یہ اسباب ہیں، یہ علل ہیں، یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر حدیث کے اصطلاح محدثین کے مطابق صحیح ہونے کے باوجود امام مجتہد اس پر عمل نہیں کرتا، وہ وجوہ بیان فرمائیں۔ پھر آپ نے وہ مثالیں دینا شروع کی، خلفائے راشدین سے لے کر آگے تک تمام ائمہ مجتہدین جتنے گزرے ہیں سب سے مثالیں دیں کہ سب نے کہیں نہ کہیں ان میں سے کسی وجہ کی بنیاد پر کسی حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ ٹیکنیکل
باتیں ہیں، فنی باتیں ہیں، اصطلاحی باتیں ہیں، ان باتوں کی سمجھ ہونا ضروری ہے۔ پھر جو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب مقولہ ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب کوئی حدیث صحت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، آپ نے اس پہ گفتگو فرمائی کہ یہاں صحت سے مراد کیا ہے، آیا صحت حدیثی مراد ہے یا صحت فقہی مراد ہے۔ پھر آپ نے اس پہ کلام فرمایا کہ یہاں مخاطب کون لوگ ہیں، یہ کلام امام اعظم کس سے فرما رہے ہیں، آیا ہر آدمی اس کا مخاطب ہے یا کوئی مخصوص افراد ہیں، اس پہ گفتگو کی۔ پھر آپ نے اجتہاد کی شروط پہ کلام فرمایا، اجتہاد کی 4 شروط بیان فرمائیں، بہت شاندار اور عمدہ انداز میں بیان فرمائیں۔ فلسفے کے حوالے سے دیکھیں تو الکلمۃ الملہمہ آپ کی شاندار کتاب، فلسفے کا جس انداز میں آپ نے بہترین رد فرمایا ہے، اس کے اندر اتنے عمدہ انداز میں کہیں کسی کتاب میں رد نظر نہیں آئے گا فلسفہ کے باطل نظریات کا۔ پھر جو آپ نے فلسفے کے تعلیم و تعلم کی شروط 7 شروط بیان فرمائی ہیں، ان شروط کا بھی اس طرح یکجا بیان کہیں نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو آپ کا رسالہ مبارکہ ہے مقام الحدید، اس رسالے میں بھی آپ نے بہت شاندار گفتگو فرمائی۔ الغرض آپ کی جو کتاب اٹھائیں، السمسام کو دیکھیں، السمسام علی مشکک، اس کے اندر جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے سائنسی حوالے سے بہت زبردست گفتگو کی۔ جو اعتراض اٹھتا ہے الٹرا ساؤنڈ کو لے کر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پہ، اس آیت کے زبردست جوابات ارشاد فرمائے۔ الغرض اعلیٰ حضرت کی جو کتب ہیں، جملہ کتب، وہ تحقیقات بدیعہ نادرہ کا عمدہ مجموعہ اور خزینہ ہیں، اور اس کے اندر آدمی جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ آدمی کسی گلستان کے اندر آ گیا ہے، گویا دبستان کھل گیا۔ آدمی کا دل نہیں کرتا کہ وہ کتاب کو رکھے، کتاب رکھنے کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، بشرطے کہ آدمی ذی انصاف ہو اور خود ذی علم ہو۔ یہ صحیح معنوں میں سمجھ تب آتی ہے کہ جب بندہ درسیات کا پختہ فاضل ہو، اچھے انداز میں کتب اس نے پڑھ رکھی ہوں، پھر جب وہ بقیہ کتب پڑھتا ہے اور اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہے تو یہاں اسے سمجھ آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو علماء نے اعلیٰ حضرت کیوں قرار دیا ہے، اعلیٰ حضرت کس بنا پر اعلیٰ حضرت ہیں۔ یہ صحیح معنوں میں سمجھ تب آتی ہے جب آدمی اچھے انداز میں درسیات پڑھ کر دیگر کتب پڑھ کے پھر اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھتا ہے، تو پھر اسے صحیح معنوں میں یہ فرق سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی صفات سے متصف فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت صحیح معنوں میں عبقری شخصیت تھے، جینیس، نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت فضائل اور کمالات عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت کو جو ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا اور بالکل درست فرمایا کہ اعلیٰ حضرت عطیہ ربانیہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت معجزۃ من معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے اندر جب علمی نکات اور علمی تحقیقات کا انداز، ایسا زرخیز دماغ اور ایسی زبردست نادر قسم کے نکات ملتے ہیں، تو خود حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام ان کی شان کیا ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین جل مجدہ جو سب کا خالق ہے، اللہ کی شان تو وراء الورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سچے غلام صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کی اہل بیت اطہار اور ان کے دیگر ان کی امت مطہرہ کے علماء، مشائخ، صحیح العقیدہ، ان سب کی اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، اور ان سب کے فیض و برکات سے اللہ تعالی ہمیں حظ وافر عطا فرمائے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی اللہ تعالی درجات مزید بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تربت اطہر پہ رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے، اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں سے، ان کے تقوی میں سے، ان کے عشق میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہمیں حظ وافر نصیب ہو۔ اعلیٰ حضرت صحیح معنوں میں جو اعلیٰ حضرت نے خود اپنے بارے میں کہہ رکھا ہے، بالکل حق فرمایا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔